آج ہمارے اندر اختلاف، انتشار اور یہ ایک دوسرے سے دوری کیوں ہے؟ دراصل امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے حقیر اور چھوٹا سمجھ لیا ہے، اور ہم نے ان سے دوری اختیار کی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ایک دوسرے سے دور ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اتنا اتفاق کیسے تھا؟ دراصل وہ حضرات جو تھے وہ ایک دوسرے کے لیے اتنے کریم تھے اور ایک دوسرے سے اتنی شفقت کرتے۔ اس کی ایک جھلک یہ احادیث کی صورت میں آپ سماعت فرمائیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں، سحر نہیں ہوتے؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا شاید تم جدا جدا کھاتے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ بات ایسے ہی، ہم اکیلا اکیلا ہر بندہ اپنا حصہ الگ بیٹھ کر کھاتا ہے، اکیلے اکیلے کھاتے ہیں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کیسے تم سیر ہوگے۔ فرمایا بسم اللہ پڑھو اور اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ، تمہارے لیے اس میں برکت پیدا کی جائے گی۔ دوسری حدیث پاک یہ امام الانبیاء علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں یہ حضور کے کرم کریمانہ کی ایک بڑی عمدہ مثال ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا آپ کے مبارک زمانہ میں آپ کا ایک تشت تھا، اتنا بڑا تھا کہ اس کو 4 صحابہ مل کر اٹھاتے تھے، اور اس کا نام الغراء تھا۔ اب جب چاشت کا وقت آتا تو سارے صحابہ کرام جب چاشت کے نوافل ادا کر لیتے تو وہ آ جاتے، اور امام الانبیاء علیہ السلام بھی صحابہ کے اندر تشریف رکھتے اپنے غلاموں کے ساتھ مل کر۔ اب اس پیالے کے اندر، اس ٹرے تشت نما جو الغراء برتن تھا، اس کے اندر سرید بنایا جاتا، اور امام الانبیاء علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مل بیٹھ کر اس سے تناول فرماتے تھے۔ اور اگر جب وہاں زیادہ لوگ آ جاتے، زیادہ صحابہ کرام پیالے پر برتن پر اکٹھے ہو جاتے، اب صحابہ کرام کون تھا جو پیچھے ہٹتا؟ اور یہ بھی ایسی برکت تھی کہ حضور کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نصیب ہو رہا ہے۔ یہ کتنی ایک عظمت اور کرامت وہ سمجھتے تھے اپنے لیے کہ حضور علیہ السلام کہ ہم اس برتن سے نوالا اٹھائیں، اس برتن سے لقمہ اٹھائیں جس میں امام الانبیاء علیہ السلام کا ید اللہ والا ہاتھ جا رہا ہے، حضور کے ساتھ کھانا نصیب ہو جائے، زہ نصیب۔ تو صحابہ کرام سارے آ جاتے تھے۔ اب جب زیادہ صحابہ آ جاتے تو امام الانبیاء علیہ السلام ذرا سکڑ جاتے تھے تاکہ دوسروں کے لیے بھی جگہ بن جائے۔ اب ہمارا کیا رد عمل ہے؟ یہ وہ چیزیں جن سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے، جن پہ عمل ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر آہستہ آہستہ کینہ، بغض، اناد پیدا ہوا ہے۔ اب ہم اگر کسی جگہ میز پہ، کہیں چٹائی پہ، کہیں دسترخوان پہ بیٹھے ہوں اور ہم ایسے پھیل کے بیٹھتے کہ کوئی اور نہ اس جگہ پہ آگے بیٹھے، یہ ہمارا حال ہے۔ بہرحال تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں یہ تعلیم ملتی، امام الانبیاء علیہ السلام رحمت للعالمین، نبیوں کے سردار ہو کر آپ سکڑ جاتے تھے۔ تو جب ایک اعرابی نے آپ کا یہ سکڑنا دیکھا تو اس نے پوچھ لیا کہ یہ کیسا سکڑنا ہے؟ گویا کہ اس نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ اتنی بڑی ہستی ہو کر، آپ نبیوں کے امام ہو کر آپ یہ کیسے سکڑ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کریم بنا کر بھیجا ہے، میں اپنے غلاموں پر شفقت کرتا ہوں۔